اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہے۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے اور مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ہم حسب معمول حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی کتاب اسماء النبی الکریم سے نبی کریم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا نبی الحرمین، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں۔ اور مزید آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دیا ہے، اس میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مکرم کا تذکرہ ایک طرح سے دیباچہ سیرت النبی ہے اور تمہید ظہور نور ہے۔ آپ کے اجداد جو مرد و زن تھے، خواتین و حضرات تھے، ان کے پاس اللہ نے اپنی عظیم ترین امانت نسل در نسل منتقل فرمائی۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی امانتوں کو جب کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو اس کی امانت اور دیانت اور صداقت اور معاملات کے کھرے ہونے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس نے اپنی عظیم ترین نعمت کو جن خواتین و حضرات کے پاس امانت رکھوایا ہوگا نسل در نسل، ان کی عزت، عظمت، شرافت، امانت، دیانت کا کیا مقام ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مکرم اولاد ابراہیم میں داخل ہیں، سارے اہل توحید ہیں، دین حنیف پر چلنے والے تھے، اور ہم اپنی ہر نماز میں درود ابراہیمی کی شکل میں جب آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں تو ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب امیر بطھا، سید بطھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جد امجد، جن کے دل میں بہت ہی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے انہیں دو شرف یہ عطا کیے تھے۔ ایک تو ظاہر ہے وہ سردار تھے ہاشمیوں کے، اور ہاشمی سردار تھے پورے قریش کے، اور قریش سردار سے اس پورے خطے کے قبائل کے، اور عزت سے اور نجابت اور شرافت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد ہونا آپ کا ایک امتیاز ہے جس میں کوئی ظاہر اور ثانی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل اول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اپنے محبوب کی کفالت کے لیے اور اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے اور اپنے محبوب کی ایک طرح سے خدمت کے لیے، اور جتنی شفقت اور محبت انہوں نے فرمائی، ان کی اپنی شخصیت کیا تھی، حسب نسب کیسا تھا، خاندانی پس منظر کیا تھا، خدمات کیا تھیں، آپ کی حیات طیبہ کے اہم واقعات کیا ہیں، انہیں بعض بہت تاریخی واقعات ہیں، انہیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرف عطا فرمائے تھے جو ہمارے معزز مہمان اپنے باری پر بیان فرمائیں گے۔ یہ ایک ناچیز سی کوشش ہوگی حضرت عبد المطلب کی عظیم حیات اور عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی۔ ظاہر ہے یہ موضوعات ایسے نہیں ہوتے کہ ایک مختصر سی 1 گھنٹے کی مجلس میں ہم اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی اہم نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کیا جاتا ہے کہ جو قارئین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اپنے طور پر اس کو
پڑھیں، دیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں تشریف فرما ہیں پروفیسر محمد احمد خان صاحب۔ کسی کا علم اگر اس کے دماغ تک محدود رہے تو امکان ہے کہ وہ باعث تکبر بنے اور حجاب اکبر بنے، اور وہ اگر دل میں اتر جائے تو پھر وہ انکسار پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا وہ ان کے دل میں ہے، ان کی منکسر شخصیت اس کی آئینہ دار ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، جو اپنے علم و فضل کی وجہ سے اور عصری آگاہی کی وجہ سے ہمارے بہت ہی محترم مہمان ہیں، اور ہمارے 92 نیوز چینل کے ناظرین ان کے لیے بہت جانی پہچانی اور پسندیدہ شخصیت ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ملک کے نامور عالم دین محترم علامہ محمد احمد برقاتی ہیں، اور ہم آخر میں ملک کے معروف ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے منقبت بحضور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حضرت عبدالمطلب کے خاندانی پس منظر، آپ کے حسب نسب اور آپ کی وجاہت اور عزت عظمت، اور آپ کی جو شادی ہوئی، اولاد ہوئی، بیوی کا کون سا خاندان تھا جس سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلی، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما۔ بہت شکریہ محترم نظامی صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں سامعین کو متوجہ کیا۔ یہ تو وہ پیارے نام ہیں کہ جن کی لذتیں ایمانی و اکانی و روحانی طور پر ہماری زبانیں بھی حاصل کرتی ہیں اور اپنے دل بھی جگمگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کون یارہ رکھتا ہے، کس میں طاقت ہے کہ اس خاندان کی نجابت و شرافت کو، عظمت و رفعت کو، صداقت و عدالت کو، امانت کو اور ان کی رفعتوں کا ذکر کما حق ہو کر سکے۔ بے شک جن پیشانیوں کو اللہ رب العزت نے نور محمدی کے لیے منتخب فرمایا اور اعلان کر دیا کہ کلمہ طیبہ یہ جو ہے یہ وہ شجر طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، تو جس آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا ہو اس خاندان کا پس منظر کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا پس منظر بیان فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ وہ باوقار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے اپنے رشتے کو اتنا مستحکم رکھا اللہ اکبر کہ ان کی پیشانیاں ہر وقت سجدے سے تر رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالمین نے اس خاندان کو یہ عظمت عطا فرمائی، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے مطابق کہ میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اسلاف بھی پاک اور پشتیں بھی پاک ہی پاک ہیں ساری کی ساری۔ تو یہ سلسلہ جب چلتے ہوئے سیدنا ہاشم تک آتا ہے جن کا نام عمر تھا، اور وہ اپنی رفاعی خدمات کی بنا پر جانے پہچانے تو تھے ہی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں یہ بات رکھی تھی کہ ان کی پیشانی ان کو اتنا خوبصورت بنائے ہوئے تھی کہ جہاں جہاں جاتے لوگ ان کو دیکھ کر بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ان سے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عبدالمطلب کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بہت خوب۔ امیر بطحہ، خود ہاشم بھی امیر بطحہ کہلاتے تھے، اور سیدنا حضرت عبدالمطلب چونکہ ہاشم تھوڑی عمر پائی 25 سال کی عمر میں، آپ جب تجارت بہت سارے لوگ کئی خاندان خواہش مند تھے کہ یہ نور ہمارے حصے میں آئے، لیکن آپ جب ایک بار مدینہ منورہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک انصاری کے گھر، ایک وہاں خضرجی کے گھر رہے، انہوں نے آپ کی اپنی بیٹی سلمہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور مدینہ منورہ میں جو یثرب کہلاتا تھا، مدینہ منورہ،
آپ نے مدینہ منورہ کی طرف توجہ دلا کر اس بات کی طرف رخ موڑ دیا کہ مدینہ طیبہ تو شہر ہی وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمتوں کو سنبھالنے، اس نام کی عظمت کو آسمانوں تک پہنچانے، اس نام کی برکتیں کائنات کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ہی وجود میں آیا تھا۔ اور یہ اس رشتے کا آغاز ہے، اس شہر سے نسبت کا آغاز ہے جو حضرت ہاشم کے ذریعے شروع ہو رہی ہے۔ اب حضرت ہاشم نکاح کر کے چلے گئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جب بیٹا عطا کیا، ان کا نام ہے عامر، درست، اور بالوں میں کچھ سفید بال تھے، ان کی وجہ سے آپ کو شیبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، اور اللہ نے ان کے اندر جو خوبیاں رکھی تھیں ان کی بنا پر وہ شیبۃ الحمد بھی کہلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نام سارے، اور عبد المطلب ان کا نام کیوں پڑا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنے خاندان میں مدینہ منورہ میں پلے پوسے، اور وہاں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ یہیں پرورش پائے گا۔ اچھا، اور حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے گئے اور غزہ میں جو آج آپ کا مدفن وہاں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو بیٹا عطا کیا، 8-10 برس تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور ان کو بتایا گیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بطحہ کے امیر ہیں، بطحہ کے سردار ہیں۔ عرب میں ان کی شان یہ تھی کہ کسی کی بھوک برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، حاجیوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ان کی ذمہ داری، نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی۔ اور ایک مرتبہ جب وہ تجارت کے لیے تھے اور انہیں پتہ چلا کہ مکہ میں قحط آیا ہے، تو انہوں نے ڈھیروں روٹیاں خوش خریدیں، آ کر اونٹ ذبح کیے، اتنا بڑا انتظام کیا کہ روٹیاں اس شوربے میں بھگو بھگو کر ان کو سرید بنا کر مکہ والوں کو کھلایا۔ اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب جتنی دیر مدینہ منورہ میں رہے، جب وہ دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے تو ان کا تیر جب نشانے پر لگتا تو کہتے کہ لڑکوں تم جانتے نہیں ہو میں بیٹا کن کا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں جو امیر بطحہ ہے۔ کیا بات! اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو جو خوبیاں عطا فرمائیں، آپ کے بدن اطہر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ بہت خوب۔ سیدنا حضرت عبد المطلب معاشرے کے اندر اس طرح سے زندگی گزارتے کہ آپ نے کبھی شراب یا ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ، تعالیٰ نے پاک رکھا۔ آپ کا خاص وصف یہ ہے کہ آپ نور محمدی کے چونکہ امین تھے، تو بچیوں کو جو لوگ زندہ درگور کرتے تھے آپ ان کو روکنے میں بہت کردار ادا کرتے تھے۔ تو آپ ایک نمایاں سردار کے طور پر پورے عرب میں جانے گئے اور آپ امیر بطحہ کے لقب۔ ماشاءاللہ، بہت بہت کرم فرمایا آپ نے، بہت عمدہ گفتگو کی۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ وہ ہمیں حضرت سیدنا عبد المطلب کے اخلاق و کردار اور آپ میں جو صفات حسنہ تھیں ان کے بارے میں ذرا زیادہ آگاہی فرمائیں۔ جیسے ابھی فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کہ حربی فنون میں ہر عربی ظاہر حصہ لیتا تھا، اور ایک بچہ اگر وہ اتنا نشانہ باز ہے اور مہارت اس نے حاصل کی ہوئی ہے تو یہ امرائے عرب اور قبائل عرب میں تو اس کی اہمیت تھی ہی۔ تو ان ظاہری خصوصیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو باطنی ان میں اخلاقی خوبیاں اور انسانی قدریں پیدا کی تھیں اور قبائل عرب میں جو ان کے مقام و مرتبہ تھا، اس حوالے سے آپ کچھ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب۔ آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی عظمتیں، جیسے ابھی پروفیسر ارشاد فرما رہے تھے، آپ کا نام ہی اس چیز کا مظہر ہے کہ آپ اخلاق کے کتنے بلند درجے پہ تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب آپ کے چچا جان نے کہا یہ میرا غلام ہے، آپ نے اس پہ احتجاج نہیں کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، زندگی بھر یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ نام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ تصور کریں، یہ جو نام ہے آپ کا یہ بتاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اخلاقیات کے لحاظ سے کس بلند درجے پہ تھے۔ بہت اہم نقطہ آپ نے ارشاد یہی سبب ہے کہ جب ہم حضرت عبد المطلب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے بہت سی ایسی چیزیں جن کو کنٹینیوٹی عطا کی،
نہ صرف کنٹینیوٹی عطا کی بلکہ حضرت عبد المطلب وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو مسائل ہونے تھے ان کے حل کی فضا ہموار کی. کیسے ہموار کی؟ دیکھیں آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں، آپ کا جو ننھال مدینہ طیبہ کے اندر ہے. آپ کی والدہ قبیلہ خزرج سے ہیں. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے، ان میں سے 9 اس قبیلے سے تھے. اچھا اب ہسٹری ساری چیزیں تو آگے ٹرانسمٹ نہیں کرتی، کیوں 9 اس قبیلے سے آئے؟ کم از کم آدھے اوس سے ہو جاتے، آدھے یہاں سے ہو جاتے. اس کا مطلب ہے اس قبیلے کی کوئی خاص اٹیچمنٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بے شک. اور وہ جو رشتہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے ذریعے رکھی ہوئی بنیادیں تھیں، یہ وہ بنیادیں تھیں جو آگے دارالہجرت کے لیے فضا ہموار کر رہی تھیں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ عربوں کو رشتہ داریوں کا پاس اور احترام کرنے کی روش ان میں رہی ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بلکہ تو منٹگبری مارٹ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کامیاب ہی اس لیے، ان کے اندر ایک فیچر تھا جو کسی میں نہیں تھا، محمدی پولیٹیشین پروفٹ میں، کہ وہ علم الانصاب کے ماہر تھے. انہیں پتہ تھا کون سا رشتہ کہاں جڑتا ہے اور کس رشتے کی حمیت کو میں کہاں استعمال کر کے ریاست کو سیمنٹ کر سکتا ہوں. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو وہ چیز یہاں بھی فنکشن کر رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ وہ سارے قبیلے وہ دشمنیاں ختم ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قائم ہوا. تو یہ بہت بڑا پہلو ہے. تو اچھا اب جب ہم حضرت عبد المطلب کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو شریعت محمدی میں کنٹینیوٹی ملی. بے شک. آپ کے ذریعے سے یہ طے ہوا کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہوگی. وہ قانون بنا بعد. سبحان اللہ. آپ ہر رمضان کا چاند طلوع ہونے پہ غار حرا چلے جایا کرتے تھے. کیا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کنٹینیو کیا. سبحان اللہ. یعنی حضرت عبد المطلب کی شخصیت کیا عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے اندر کس طرح ایک توحید کا رنگ ہے. اچھا آپ کے اوصاف کہ جو قائل وہ معاشرہ اس حد تک تھا، جب وہاں پہ کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، قحط آتا، لوگ حضرت عبد المطلب کو آگے کرتے. سبحان اللہ. دیکھیں ہمیں ملتا ہے، تاریخ نے بیان کیا وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ يُسْتَسْقَوْنَ بِهِ فَيُسْقِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى غَيْثًا عَظِيمًا. سبحان اللہ. جب قحط ہوتا تو لوگ ان کے ذریعے بارش کی دعائیں کرتے. کیوں دعائیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ اس سوسائٹی کو حضرت عبد المطلب کے تقوی پر، ان کے کردار پر، ان کی صالحیت پر، ان کے ظاہر و باطن کے اجلے پن پر اتنا یقین تھا کہ ان کو جب ہم وسیلہ بنائیں گے تو ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی. اچھا اس سے یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت ان جیسا کوئی نہیں ہے. سردار اس کے پاس چلے جاتے بلا شبہ. یعنی اچھا اب آپ کے اس سے آگے جو ان کو کعبۃ اللہ کی خدمت ملی، سقایا کی خدمت ملی، رفادہ کی خدمت ملی اور حاجیوں کی خدمتیں ملی. اچھا اس چیز کو قرآن مجید نے بھی کوٹ کیا. سقایا کی اصطلاح قرآن مجید لے کے آیا. یعنی ان کے منصب کو بھی قرآن مجید نے اصطلاح کے طور پر بھی محفوظ رکھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت کے اندر روحانی کمالات کا اظہار بھی ہے، مکارم اخلاق کی رفتیں اور بلندیاں بھی ہیں، اور ان کی جو شخصی وجاہت ہے وہ بھی اس درجے کی ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص قریش کے اندر سردار کہلا نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسا ہو سکتا تھا یہ. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، وہ جو سورہ فیل ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور ابرہ کی لشکر کشی، اور اس کا کوئی تعلق حضرت عبد المطلب سے بھی ہے، اور اگر ہے تو ان کا کیا کردار رہا اس سارے واقعے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. قبلہ نظامی صاحب، یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو اور سورۃ الفیل کا تذکرہ نہ ہو. جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب تک قرآن پاک میں یہ سورت پڑھی جائے گی اور ہمیشہ پڑھی جائے گی، اور اس سورت کی وجہ سے بھی حضرت عبد المطلب کا ذکر بھی ہمیشہ رہے، یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ. تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور سورۃ الفیل کے لازم و ملزوم ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین کے لیے یہ بات بھی ذکر کر دی جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتوں میں سے 5 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر اتاری ہیں. اچھا. سورۃ البقرہ ابتدا میں گائے کے نام پر آئی، سورۃ النحل شہد کی مکھی کے نام پہ آئی، سورۃ النمل
چیونٹی کے نام پر آئی، اور سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام پر آئی، اور یہ سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ وہ نام ہیں ان جانوروں کے جن جانوروں نے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے کسی نہ کسی پیارے سے وفا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کسی محبوب خدا کا وفادار ہوتا ہے تو محبوبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ کی امریت عطا فرما دے۔ جی، اگرچہ وہ اصحاب کہف کے کتے کے نام پر الگ سے کوئی وہ نہیں ہے سورت، لیکن ذکر آ گیا، اس کو بھی یاد رکھا۔ تو جہاں تک حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی بات ہے تو اصل یہ ہوا اس کا پس منظر کہ اس وقت سٹیٹ جو تھی وہ حبشہ میں تھی، اور ادھر کے لوگ جس طرح روم جرمن وغیرہ ان کی حکومت عملداری ملک شام تک تھی اس طرح، تو ادھر حبشہ والوں کی عملداری اس وقت یمن تک تھی۔ درست۔ تو یمن میں کچھ روایات کے مطابق جو ابرہا وہاں کا گورنر تھا، یہ ان کی طرف سے اہل حبشہ کی طرف سے مامور تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی شرف مکہ مکرمہ کی طرف، وہ بیت اللہ شریف کا دیدار کرتے ہیں، اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا گھر کسی کے کہنے سے نہیں ہوا بلکہ اس مالک نے خود حکم دیا۔ بے شک و شبہ۔ تو اگر یہ اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرتا اور اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز خم کرتا تو اس کے نام کو بھی عزت ملتی اور اس کے مقام کو بھی عزت ملتی۔ بالکل۔ لیکن جب اللہ کے کسی پیارے سے مقابلہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا۔ جی ہاں۔ اب اس نے ادھر ایک کنیسہ بنایا اور اس کے اندر بہترین قسم کے زر و جواہرات، مرصع قسم کے نقش و نگار والے پتھر لگوائے اور بہت اس کو اس زمانے میں انتہائی حسین و جمیل عمارت بنا دیا۔ اور ادھر اپنے علاقہ والوں کو، یہ صنعاء دارالحکومت تھا یمن کا جہاں پر یہ بنایا گیا، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد مکہ میں کوئی نہیں جائے گا، جو تم وہاں کرتے ہو وہ ساری عبادات ادھر سر انجام۔ ٹھیک ہے۔ اب اہل مکہ کو یہ پتہ چلا تو آج تک ہزاروں سال گزر چکے تھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر، تو اس وقت تک تو مکہ کے مقابل میں بیت اللہ شریف کے مقابل میں اور تو کوئی جگہ نہ آئی، اب یہ آ گئی تو ان کا اس پہ بھڑک جانا ایک فطری بات۔ درست ہے۔ تو شدید اشتعال میں غصے میں آئے اور انہوں نے اس کا توڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، تو کچھ روایات کے مطابق قبیلہ بنی کنانہ میں سے ایک شخص جو تھا اس نے وہاں جا کر کو بول و براز کیا، اور اسی طرح کچھ لوگوں کی کچھ روایات ہیں کہ باہر لوگ جو تھے اہل مکہ کے وہ گئے، انہوں نے آگ سلگائی ہوئی تھی اور اس سے ایک چنگاری جو ہوا کے ذریعے پر وہاں تیز ہوائیں چلنا، یہ وجہ بنی اس کے حملے کی۔ جی، تو وہاں پر جب اس کا یہ خاکستر ہو گیا، جل گیا، یا اس کی وہ ان کے مطابق تذلیل ہوئی، تو اس نے کہا میں ان کا گراؤں گا اور اپنا ہی بساؤں گا۔ صحیح۔ تو یہ پوری فوج لے کر ادھر چڑھ دوڑا۔ اب اس زمانے میں مکہ میں کوئی باقاعدہ فوج کا نظام نہیں تھا، درست ہے، اور ان کو پتہ تب چلا جب یہ وہاں پر اچانک پہنچ گیا اور فوج لے کر باہر اس نے ڈیرے لگا دیے اور کئی قسم کے جو مویشی چر رہے تھے ان سب کو اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ ان کے بھاگنے کا راستہ مسدود کر دیا۔ صحیح۔ ان جانوروں میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بھی اونٹ تھے، کم و بیش کچھ روایات کے مطابق 200 تھے۔ اچھا۔ تو اب جب مسئلہ ہوا سب نے ڈسکشن کی کہ باہر یہ آ کے بیٹھ گیا، ہم تو نہتے ہیں۔ برکات صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، آپ نے اونٹوں کا ذکر فرمایا حضرت عبد المطلب کا، تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ خانوادہ رسول اور آپ کے اجداد جو تھے وہ بہت ہی غربت، تنگ دستی اور افلاس کا شکار تھے، یہ میرا خیال ہے غلط فہمی ہے۔ یہ انتہائی غلط ترین بات ہے، پتہ نہیں کس نے گھڑ کے لوگوں میں یہ ڈال دی، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ غلط بات فروغ پاتی ہے اور صحیح بات کو فروغ کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ 200 اونٹ یہ بتا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ولادت پر 3 دن تک پورے مکہ کی حضرت عبد المطلب نے دعوت کی، سبحان اللہ، اور پھر 7ویں دن جا کر پھر پورے مکہ کی دعوت کی، اور راستوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا، غریب آدمی تو نہیں کر سکتا۔ تو خیر اس طرح ہوا کہ جب یہ وہاں پر گئے، میں بات کو کلوز کروں، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم تو مقابلہ اس وقت کر نہیں سکتے، نہتے ہیں، تو کیوں نہ اسی سے بات کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو سب نے اسی مالک کے حضور التجا کی یقین کامل کے ساتھ اور خود تشریف لے آئے ادھر، چونکہ چہرہ مبارک وہ تھا جہاں نور مصطفیٰ رہا تھا، تو اس کے اثرات تو ختم ہونے والے نہیں تھے، وجاہت تھی آپ کے چہرہ پر جو ایک خدائی روب تھا،
وہ آپ تشریف فرما ہوئے تو ابرہا نے دیکھا تو ملاقات کے لیے اپنے تخت سے اتر کر آیا، اور جیسے ہی آیا تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ نے اس سے گفتگو کی، فرمایا میرے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تم لوگوں کی عزت اس گھر کی وجہ سے اور میں گرا رہا ہوں، اس کے بعد تو تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھر میرا نہیں ہے، یہ اونٹ میرے ہیں، میں اپنے لینے آیا ہوں، جس کا وہ گھر ہے وہ خود ہی اس کو بچا لے گا۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، پھر یہ ہم بات جاری رکھیں گے۔ سامعین و ناظرین، بہت ہی خوبصورت ذکر جمیل ہم سن رہے ہیں حضرت عبد المطلب کا۔ ایک مختصر سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات اسی طرح جاری رکھیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، فیوز و برکات کی اس محفل میں، جس میں ربیع الاول کی بابرکت ترین ساعتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو جو حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فضیلت عطا فرمائی کہ چاہے زمزم جو بند ہو چکا ہوا تھا وہ کھلا ان کے توسط سے، بشارتوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دلیل ہے آپ کے مرتبہ روحانی کی اور اس شرف کی جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ جو حضرت عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے جو منت مانی تھی اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ خود بہت ہی سبق آموز اور معنی خیز ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ کیا کہنے اس خاندان کی عظمت کے، اور سورت قریش میں شتا اور سیف جو ہے حضرت ہاشم کا تجویز کردہ مقرر کردہ سفر ہیں، کمال ہے کے لیے جب تک قرآن میں سورہ قریش اور سورہ فیل چمک رہی ہیں، یہ باپ بیٹا موجود ہیں، قرآن مسلمان کو ان کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عبد المطلب کی معرفت چاہے زمزم کھلا، جی بات یہ ہے کہ قبیلہ بنو جرہم کے جو لوگ تھے انہوں نے زمزم سے متعلق بھی کچھ ایسی عادات اختیار کر لیں اور لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، اس لیے ان کو یمن کی طرف دھکیل دیا گیا تاکہ وہ، لیکن ان لوگوں نے جاتے ہوئے یہ ظلم کیا کہ چاہے زمزم کے اندر سونے کے ہرن وغیرہ ڈالے اور ان کو بند کر گئے، اور ان کے بند کرنے کے کچھ عرصے بعد تک چاہے زمزم کا نشان مٹ گیا۔ اچھا، لوگوں کے لیے دقت رہی اور طریقوں سے پانی لایا جانے لگا، مشکلات ہوئیں، دور دور کنویں میسر آتے تھے۔ بس یہ ذہنوں میں رہ گیا ہوگا، یہی کہتے ہوں گے کہ کبھی چاہے زمزم تھا یہاں۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو اپنے نور سے منور کرنا تھا، وہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اس نور کی کرنیں چاروں طرف جب پھیلنی تھیں تو اس کے ساتھ ہی مکے والوں کی اس مشکل کو بھی اللہ نے آسان کیا۔ جی اب سیدنا حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ آب زمزم یہاں ہے، تین بار خواب آیا، اور اس کے بعد آپ کے اس وقت ایک ہی بیٹے تھے حضرت حارث، جی ان کو ساتھ لے کر آپ نے اس کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد کچھ دن لگے، اس کے بعد آپ کو کنویں کی منڈیر نظر آنا، مگر وہ قریش پہلے تو مذاق بھی اڑاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس گھر کے تو اوصاف ہی کچھ اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آ رہا ہے جن کی زبان پر اللہ بولے گا، جی ہاں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کون جانے ان عظمتوں کو، بے شک۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب کنارہ نظر آیا تو خوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے بڑی جد و جہد کر کے سارا کھولا اور ساری چیزیں نکلیں، وہ بھی قریش کے اندر مختلف بانٹی گئیں، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کنواں ان کی ملکیت نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اسباب پیدا کیے، کاہن کے پاس جا رہے تھے، قیامت تک اب جو شخص بھی زمزم پیے گا وہ عبد المطلب کا، وہ اس خاندان کا مرہون منت رہے گا۔ اور آب زمزم کیا ہے، جس نیت سے آپ اس کو پیئیں اللہ تعالیٰ وہ نیتیں پوری کرتا ہے، اسی طرح سے آپ کو خوراک ملتی ہے، آپ کو شفا ملتی ہے، ہر طرح کا آرام۔
اب حضرت عبدالمطلب نے جی محسوس کیا کہ میرا ایک بیٹا تھا، ہمیں دقت ہوئی تو آپ نے منت مانی، اچھا اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے یا 12 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی ایک طرح سے اس کے تسلسل میں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی عظمت کو اس طرح بیان کیا کہ آنا ابن الذبیحین، اللہ اکبر، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب پروردگار عالمین نے آپ کو فاطمہ سے 4 بیٹے دیے اور دیگر ازواج مطہرات سے بھی آپ کو بیٹے ملے۔ جب آپ کی منت کے مطابق وہ بچوں کی پوری تعداد ہو گئی تو اب منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹوں کو خانہ کعبہ میں لائے، قرآن اندازی ہوئی۔ اب قرآن اندازی میں نام آیا حضرت عبداللہ کا۔ اچھا، اب یہ بھائیوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا، اچھا عمر میں بھی کم تھے، عمر میں بھی کم تھے، اور خاص وصف یہ تھا کہ وہ جو نور محمدی آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں سے لے کر پیشانیوں میں حضرت شیس علیہ السلام سے چمکتا ہوا آ رہا تھا، اور جس پیشانی میں آتا تھا اس کو دنیا کی ممتاز ترین شخصیت بنا دیتا تھا۔ آپ کے نام جب قرآن نکلا تو آپ تو تیار ہو گئے، لیکن کچھ لوگ مزاحم ہوئے کہ اتنے حسین بیٹے کو، پھر اللہ کی شان ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سورج نکلتا ہے سب سے پہلے بلند مقامات کو روشن کرتا ہے، لیکن نور محمدی اس انداز سے کائنات میں آ رہا تھا کہ سب سے گری ہوئی نیچے جو طبقات تھے ان کو روشن کرنا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ کے ذریعے دیت جو تھی 10 اونٹوں سے 100، اچھا اس سے پہلے 10 اونٹ مقرر تھے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن ڈالتے جائیے، 10 اونٹ بڑھاتے جائیے، 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے جب 100 اونٹ ہو گئے اور انسان کی قدر و منزلت اس طریقے سے دنیا کے اندر بڑھا دی گئی، تو پھر آپ نے حضرت عبداللہ کے دیت میں 100 اونٹ ذبح کر کے۔ اللہ اکبر۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں بہت شرف کا اظہار کیا ہے اور بڑے فخر سے فرمایا ہے کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا حضرت عبدالمطلب کے بارے میں بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں کیا مسرت ہوئی اور اس مسرت کا اظہار کیسے ہوا؟ تاریخ نے ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو کس طرح پیش کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب آپ وسلم کی ولادت کا انتظار کرتے ہوئے نظر سبحان اللہ، انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے خواب دیکھا کہ ان کی پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے جس کا ایک سرا مشرق میں ہے اور دوسرا سرا مغرب میں ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا ہر پتا نور کا پتا ہے اور اس سے روشنی پوری دنیا کائنات کے اندر پھیل رہی ہے۔ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی نسل پاک میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا اللہ اکبر جس کو مشرق و مغرب فالو کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کی دعوت سے، اس کی پکار سے مشرق و مغرب کے اندھیرے جو ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضرت عبدالمطلب کو پتہ تھا یہ جو بچہ عبداللہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے یہ غیر معمولی بچہ ہے۔ جیسے پروفیسر ارشاد فرما رہے تھے جس کے لیے مشیت عزدی نے 100 اونٹوں کی دیت دلوا کے اس بچے کو محفوظ رکھا۔ اچھا اب دیکھیں یہی سبب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے نام کیا رکھا؟ محمد۔ یعنی وہ جتنے محاسن تھے ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا نام کوئی ہو نہیں سکتا، بلکہ کہا گیا کہ آپ نے یہ مختلف نام کیوں رکھا ہے جو بالکل رائج نہیں ہے، رائج نہیں ہے۔ تو اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کوئی پہلے سے مثال موجود تھی، ایک ایسا نام جس نام کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ کیوں کہ جو اوصاف وہ دیکھ رہے تھے، جو ان کا وجدان، ان کی چشم بصیرت جن اوصاف کو ویژولائز کر رہی تھی ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا لفظ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ پھر بیٹا فوت ہو گئے تھے اور
پوتا یتیم پیدا ہوا، سبحان اللہ، تو وہ شفقت اور وہ شفقت بھی تھی. تو اچھا جس طرح پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، وہ سارے معاملے ہم دیکھتے ہیں. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جن جذبات کا اظہار کیا حضرت عبد المطلب نے، آپ دیکھیں آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا جو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، جو پاکیزہ صفت ہے، پاکیزہ سرشت ہے، پاکیزہ لباس ہے. قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ ابھی پنگوڑے میں ہے، یہ سردار کائنات ہے. تنولی صاحب یہ نعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ، نعت کی بنیاد بھی ہے اور رسالت کے اقرار کی بنیاد بھی ہے. اب تصور کریں، میں ان کو بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جس کا ہر رکن بعظمت ہے. اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مسترب الیانی، میں ہر کینہ پرور دشمن سے اللہ اکبر پناہ میں دیتا ہوں اور ہر حاسد سے پناہ میں دیتا ہوں جو حاسد ان سے اضطراب کے باعث بد نظری کا پیکر بن کے دیکھے گا، اس سے بھی ان کو اللہ اور بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اچھا اب یہ جو اشعار ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا احساسات تھے عبد المطلب کے، اور میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد میں سے ذکر کیا، ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا، یا تو یہ فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، یا یہ فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بالکل میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بہت عمدہ، بہت ہی ایمان افروز ناظرین ہم گفتگو سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور دراصل یہ بھی سیرت النبی ہی کے ایک باب سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے تمام خواب جو ریکارڈ پر ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھائے. رویائے صادقہ میں، اپنے عہد میں، قریش میں یا ہاشمیوں میں حضرت عبد المطلب سے بڑھ کر کوئی شخصیت اور ہستی نہیں تھی. اب ہم درخواست کرتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے کہ ایک تو وہ باختصار وہ ابرہہ والا واقعہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں، اور پھر یہ کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل اول کی حیثیت سے اور سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے اور محافظ اول کی حیثیت سے حضرت عبد المطلب کو جو اعزاز حاصل ہوا اور انہوں نے اس کو کس طرح سے نبھایا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب ابرہہ کے پاس پہنچے ہیں تو اس روب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی وجہ سے وہ آپ کی تعظیم پر مجبور ہوا. اپنے تخت پر بیٹھنے کی بجائے نیچے اترا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بیٹھا سبحان اللہ، اور گفتگو کی، اور آپ نے یہی بات جب مطالبہ کیا میرے اونٹ واپس کرو تو اس نے کہہ دیا ہم نے سوچا تھا کہ بیت اللہ کی بات کریں گے اور آپ نے اونٹوں کی بات کی. تو ایک جملہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر زبردست یقین کا مظہر ہے، تاریخی جملہ. آپ نے آج شاید کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اتنا یقین نہ رکھتا ہو جتنا حضرت عبد المطلب کا یقین تھا، اور پھر آج کا کمزور ایمان والا ان کے ایمان کو پرکھے تو پھر یہ اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی پرواہ میں کروں گا، اور بیت اللہ کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پرواہ وہی کرے گا. جو جس کی چیز ہے وہ جانے. جی یہ جملے اتنے باروب تھے کہ وہ چپ ہو گیا، دوسری بات نہیں کہی ان کا سامان واپس کر دے. باقی پھر نعوذ باللہ اب وہ رب کے مقابلے پہ اترا. تو اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کون اتر سکتا ہے؟ آپ وہاں سے نکلے اور آگے شہر میں، اور صبح کے ٹائم پہ آپ نے پورے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا اور بیت اللہ شریف کے سامنے گئے. وہاں پر رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور التجائیں کی. اس کے دو جملے میں عرض کروں گا جو آپ نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا کی. عرض کی اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک، یا اللہ ہر مکان کا مالک اپنا مکان بچاتا ہے، تو یہ تیرا مکان ہے، اس کو تو ہی بچا. وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک، یا اللہ آج یہ صلیب کے بندے آئے ہیں اور یہ تیرے بندوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما اور اس بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما. اس طرح کے جملے رو رو کر آپ نے عرض کی، اور اس کے بعد آگے اپنے ان دعاؤں پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے کہا اب ہم نکلتے ہیں باہر اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دیکھیں یہ ہوتا کیا. سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد یہ ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا. برکاتی صاحب اجازت دیجیے، آپ ہی کی بات سے مجھے ایک بہت ہی ذہن میں آ رہا ہے نکتہ، وہ بھی بیان کر دینا چاہیے کہ حضرت عبد المطلب کا یہ جو طرز عمل ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ ایسی کسی بھی سچویشن میں ہم نے ایک تو ظاہری اسباب کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے، جیسے آپ نے قبائل کو جمع کیا اور ایک کوشش کی کہ حفاظت کی جائے، اور دوسرا اسباب روحانی کی طرف بھی اتنی ہی توجہ ہونی چاہیے جیسا کہ حضرت عبدالمطلب کی دعا سے ثابت ہے. یعنی اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب، بالکل بجا فرما. اب یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ ادھر سے وہ ابابیل آئے، یہی سے تذکرہ قرآن مجید میں وہ آئے، انہوں نے اپنی چونچ میں اور دو انہوں نے پنجوں میں وہ سمجھ لیں کہ آج کے دور کے ایٹم بم کہہ لیں، جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ پکڑا ہوا تھا، ان کے ایٹم بموں کے اوپر وہ ایٹم بم گرانے شروع کیے، اور پھر وہی نتیجہ نکلا کہ قرآن پاک نے خود اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اب حضور علیہ السلام کی کفالت اللہ پہ اتنا یقین رکھنے والی ہستی جب کرے گی تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کی خدمت کی، آپ کی محافظت کی، اور یہاں تک آپ کو پروٹوکول دیا کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں جب آپ کی مسجد لگتی تھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں آ کے بیٹھ جائے، لیکن حضور علیہ السلام کو خصوصی اذن تھا، آپ وہاں پر آتے اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے، اور یہ بھی سمجھانا مقصود تھا کہ آج اس مسند کا وارث میں ہوں تو اصلی وارث وہی ہیں جن کو میں اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں. اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ دینا چاہوں گا کفالت کے حوالے سے. جناب ابو طالب کے کہ ان کا وہ واقعہ کہ جب حضور علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا، لوگ ان کے پاس بارش کے لیے آئے تھے، تو یہاں پر اصل میں یہ ہوا کہ حضور کے بالکل بچپن میں جب آپ کی ظاہری عمر مبارک کم و بیش 1.5 سے 2 سال کی تھی، اس وقت بھی ایک بارش کا مرحلہ تھا. تو حضرت عبدالمطلب نے حضور علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے سامنے لا کر رکھا اور عرض کی، یا اللہ میں اپنے اس پوتے کی برکت سے دعا کرتا ہوں ہمیں بارش عطا فرما دے. اور پھر یہی ہوا کہ پھر آپ نے اپنے بعد کفالت بھی انہی کو عطا کی جو حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائص سے 3 بیٹے تھے، حضرت زبیر تھے اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ والد مصطفیٰ اور حضرت ابو طالب تھے. یہ ایک ہی ماں سے اور ایک ہی باپ سے وہ اللاتی بھی تھے اور اخیافی بھی تھے، دونوں طرح یہ تھے. تو آپ نے جو مکہ کا نظم و نسق تھا وہ حضرت زبیر کو عطا کر دیا اور کائنات کے والی کی خدمت جناب ابو طالب کے ساتھ کر دی. انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا اور جناب ابو طالب نے بھی اپنا حق ادا کیا. بے شک، ماشاءاللہ. ناظرین، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ چاہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا ایک مجرب عمل ہے. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. ہمارے پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ناظرین آپ ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج لائک فرمائیے. پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے. نعرے کے ساتھ ہمارا اختتام ہوگا حسب معمول، اور اس کے بعد آپ محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب جیسے بہت ہی صلاحیت والے ثناء خان سے منقبت سنیں گے اور منقبت کے اختتام پر ہمارا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. ناظرین مل کر نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبدالمطلب، مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبدالمطلب، نسل ابراہیم ہے، نسل ابراہیم ہے،
ذیشان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب مستقر نور خدا کا ان کا تھا نوری وجود مستقر نور خدا کا ان کا تھا نوری وجود نور حق کے حاملے نور حق کے حاملے فیضان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب وہ موحد تھے انہیں عرفان رب تھا بالیقین وہ موحد تھے انہیں عرفان رب تھا رکھتے تھے اللہ کی رکھتے تھے اللہ کی پہچان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب رب عالم کی عطا سے ان کو ہی زمزم ملا رب عالم کی عطا سے ان کو ہی زمزم ملا کرتے کمزوروں پہ تھے کرتے کمزوروں پہ تھے احسان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب سب قبائل میں ملی عزت انہیں شہرت انہیں سب قبائل میں ملی عزت انہیں شہرت انہیں عدل کے تھے حق نشان عدل کے تھے حق نشان میزان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب ساجد ان کی شان و عظمت کون کر پائے بیان ساجد ان کی شان و عظمت کون کر پائے بیان حمد رب کرتے رہے حمد رب کرتے رہے ہر آن عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب نسل ابراہیم ہے نسل ابراہیم ہے ذیشان عبد المطلب مصطفیٰ کے پیارے دادا جان عبد المطلب